Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا. پڑھ کے دکھاؤں گا آپ کو کہ آپ نے یہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو طریقہ بتاؤں گا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہوں گی، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا. اور اس حوالے سے یعنی سنت مؤکدہ جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، ظہر کی نماز سے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اسی طرح جمعہ کے جو 2 فرض ہوتے ہیں اس سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور فرضوں کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں. تو ان کی ادا کرنے کا طریقہ انشاءاللہ مکمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، آپ کی بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا، اور یہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کا آپ انشاءاللہ طریقہ جان جائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے میں نے سنت غیر مؤکدہ پر ایک ویڈیو بنائی ہے، اور مجھے دل میں بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں نے مجھے فون کالز کی، اور بیرون ممالک سے مجھے کالیں آئیں، اور پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ دوستوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کالیں کی کہ آپ کی وجہ سے جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، بہت ساری ہماری غلطیاں دور ہوئی ہیں. آپ وہ ویڈیو دیکھیں. اس ویڈیو میں جو کمنٹ باکس ہے وہاں جا کر دیکھیں، آپ کو کئی ایسے کمنٹ نظر آئیں گے کہ لوگوں نے خود کہا ہے کہ میری 3 غلطیاں دور ہوئی ہیں، میری 4 غلطیاں دور ہوئی ہیں، میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، اب مجھے صحیح طریقے سے سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا وہ طریقہ معلوم ہوا ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت سارے دوستوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا، تو میرے دل میں اس حوالے سے کافی خوشی محسوس میں کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کوئی بھی بندہ، کسی ایک بندے کی بھی نماز درست ہو جائے تو یہ میرے لیے بھی وہ باعث بخشش ہے، باعث نجات ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی. تو بہت سارے دوستوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ جس طرح آپ نے سنت غیر مؤکدہ جو عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت ہوتی ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دوست کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح اب ہمیں سنت مؤکدہ کا طریقہ بتائیں. تو آج میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے. ویڈیو اچھی لگے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر کوئی غلط فہمی دور ہو تو کمنٹ باکس میں درج کر دیجیے گا، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر سکوں. اور اس حوالے سے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں نے سنت 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ بتایا ہے، تو ان سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو جب مکمل ہوگی تو اس ویڈیو کے اس سائڈ پر اسکرین پر آپ کو ایک تھم نیل شو ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پر اس طرح کلک کریں گے تو ڈائریکٹ آپ اس ویڈیو پر چلے جائیں گے، اور آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے. کیونکہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ، میں جانتا ہوں 70 80 سال عمر ہو جاتی ہے، لوگوں کو صحیح طریقے سے سنت غیر مؤکدہ جو 4 رکعت ہوتی ہیں ان کا طریقہ نہیں آتا. تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ غلط فہمیاں دور ہوں اور صحیح معنوں میں آپ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ادا کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی چلیں شروع کرتے ہیں 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے نیت. مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز سے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں ان کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ زبان سے کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. زبان سے کہہ لیں گے بہتر ہے، نہ کہیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی اگر دل میں ارادہ ہوا. تو دل میں ارادہ ہونا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے. یعنی دل میں ارادہ ہو کہ میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی مطرف کعبہ شریف. ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ یہ الفاظ کہہ لیں اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں. ٹھیک ہے جی؟ میں نے نیت کر لی. اب نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ثنا سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل بھی آپ نے ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنا، آپ نے ڈائریکٹ ثنا شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ لیا، اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ کر ثنا شروع کر دیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد ہم اب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، کچھ پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، کچھ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ تو یہ تینوں پڑھنا درست ہے، آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں سے جو آپ کے لیے آسانی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے ربنا لک الحمد، یہ پڑھ کے اب ہم سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر، اب دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر، پھر وہی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ یہ ہماری 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت ہم نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے۔ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھ کے ہم نے اب تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ سنتیں غیر موقدہ جو ہوتی ہیں اس کا طریقہ مختلف ہے، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ سنتیں غیر موقدہ ہیں جو اس میں جب عبدہ و رسول تک پڑھیں گے تو پھر آگے درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، لیکن جو میں سنت موقدہ طریقہ بتا رہا ہوں تو اس میں عبدہ و رسول تک پڑھ کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر
تیسری رکعت پھر ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سورہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب یہاں پر ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ فرضوں جو 4 فرض ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد آگے سورت ملاتے ہیں، تو کیا جو سنت مؤکدہ ہیں ان میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں جو سنت مؤکدہ ہیں اور سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں تیسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت آگے ملانی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اب ہم آگے اور کوئی سورت ملائیں گے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ تسبیح میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا ہے کہ آپ ہر رکوع میں 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تو یہ جو سجدوں میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ ہر سجدے میں وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں. پڑھ لی 3 مرتبہ ہم. اللہ اکبر. اب دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب ہماری 3 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، ہم چوتھی رکعت پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا 4 رکعت سنت موقدہ ادا کرنے کا مکمل طریقہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے 4 فرض پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے، اسی چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ 3 وتر پڑھنے کا، جو عشاء کی نماز میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، اس کا بھی میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے، وہ بھی اسی چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ اور پھر 4 رکعت سنت غیر موقدہ کا طریقہ بتایا ہے، وہ بھی اسی چینل پر موجود ہے، آپ تھوڑا سا چینل کا وزٹ کریں۔ اور دیگر بہت سارے مسائل جو لوگ نہیں جانتے، اس پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ ضرور ایک بار چینل کا وزٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ بہت زیادہ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنی میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔